بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، اب کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے بوڑھے والدین کو گھر سے نہیں نکال سکے گا۔ مظفر گڑھ میں جو ہے فیصلہ سنایا گیا ہے، تحفظ والدین آرڈیننس کے تحت جو ہے والدہ کو اور والد کو جو ہے اس شخص نے گھر سے نکال دیا تھا، اور والدہ جو ہے وہ کسی کے گھر کام کر کے گزارا کر رہی تھی، اور جو والد ہے وہ قبرستان میں سو رہا تھا۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کے خلاف جو ہے کیس دائر کیا۔ اس میں جو ہے فوری طور پر عدلیہ نے ایکشن لیا، اور جو فیصلہ ہے وہ والدین کے حق میں سنایا گیا ہے، اور ان کے جو ناخلف بیٹا ہے اس کو 1 ماہ قید، 50,000 روپیہ جرمانہ، اور 3 دن میں جو ہے وہ مکان خالی کرنے کی عدالت نے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب کوئی شخص جو ہے اپنی والدہ یا والد کو، جب مکان ان کے نام ہو، کسی ایک کے نام ہو یا دونوں کے نام ہو، ان کو گھر سے نکالے گا تو اس پر جو ہے 1 ماہ سے لے کر 1 سال تک سزا ہو سکتی ہے، اور ساتھ میں جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات بوڑھے والدین کے بھی نام ہے کہ وہ بھی کوشش کریں کہ اگر ان کی اولاد جو ہے وہ تابع دار نہیں ہے تو جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو اپنے مکان جو ہے وہ اپنے بچوں کے نام نہ کریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب جائیداد جو ہے وہ بوڑھے والدین اپنے بچوں کے نام کر دیتے ہیں تو وہ بھی ان کو پھر جو ہے وہ خیال نہیں کرتے پہلے کی طرح۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کے پاس جو کچھ تھا وہ تو ہم نے لے لیا ہے، اب ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور میں پہلے بھی کافی ویڈیو میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو اپنا پی ٹی آئی کی ہے راشدہ یاسمین، ڈاکٹر راشدہ یاسمین، اس نے بتایا کہ ایک ایسے مریض کو لایا گیا، ایک ایسی خاتون کو لایا گیا جس کی عمر جو ہے تقریباً اس ماں جی کی 80-90 سال ہوگی۔ تو وہ شدید بیمار تھیں، اور اس کے بچے جو ہیں وہ کوئی 50 سال کا تھا، کوئی 60 سال کا۔ تو وہ بس ایک ہی بات کہہ رہے تھے، کسی طریقے سے ہماری ماں جی کو بچا لیں۔ تو اس پر آخر کار جو ہے وہ ڈاکٹر صاحبہ کہتی ہیں کہ میں نے ان سے پوچھ لیا بھی کیا وجہ ہے کہ تم اس بوڑھی ماں کو بچانا چاہتے ہو؟ تو اس میں تو کچھ ابھی ایسی خاص بات نہیں ہے، اس نے کھا لیا ہے، پی لیا ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، 80-90 سال اس کی عمر ہے۔ تو وہ بچے جو ہیں وہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ ہمیں اب اس ماں سے کچھ نہیں چاہیے سوائے دعاؤں کے، یہ گھر میں پڑی رہتی ہے اور ہمارے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیں۔ اچھا، یہاں پر ایک یہ بھی ہے کہ اگر مکان جو ہے وہ بچوں کے والدین کے نام ہوگا تو عدالت جو ہے وہ فوری طور پر احکامات جاری کرے گی، اور اس مکان کو خالی کروایا جائے گا، اور وہ مکان جو ہے 3 دن کے اندر اندر والدین کے حوالے کر دیا جائے گا، اور اولاد کو وہاں سے نکال دیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ مکان جو ہے وہ والدہ یا والد کے نام نہیں ہے، اور نہ ہی انہوں نے خریدا ہے، نہ ہی ان کی کوئی جدی وراثت ہے، تو بچے کے نام جائیداد ہونے پر بھی جو ہے وہ جو بیٹا ہے وہ اپنی والدہ اور والد کو گھر سے نہیں نکال سکتا، اس پر بھی اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ تو دونوں صورتوں میں اگر مکان جو ہے وہ والدین کے نام ہے تو پھر بھی سزا ہو سکتی ہے، اور اگر مکان نہیں ہے تو پھر بھی سزا ہو سکتی ہے۔ اگر مکان ان کے نام نہیں ہے پھر ظاہری بات ہے مکان تو والدین کے حوالے نہیں کیا جائے گا، لیکن سزا پھر بھی ہوگی۔ ہر صورت میں اب جو ہے پاکستان میں بچوں کو جو ہے وہ والدین کا خیال رکھنا ہوگا، ان سے محبت کرنی ہوگی۔ اور ویسے بھی ہم اگر اپنے دین کو دیکھیں تو دین میں ہے کہ والدین کو اف تک نہ کہو، اور دعائیہ الفاظ ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ میرے والدین کی جو ہے ان پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے میرے بچپن میں مجھ پہ رحم فرمایا۔ تو جب ہم چھوٹے تھے، ہم اپنی پیدائش پر، ہم اپنے بچپن کی جو چھوٹی ایج ہے 5 سال تک، اس پر غور و فکر کریں تو ہم پر بہت سارے راز جو ہیں وہ کھلتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو انہیں بھی ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ تو برائے مہربانی والدین کی جو ہے خدمت کو جاری رکھیں، وگرنہ والدین اب یہ اختیار رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے خلاف جو ہے عدلیہ کا رخ کریں اور آپ کو مکان سے ہمیشہ کے لیے نکال دیں۔